السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کا دن ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج کے دن کی خاص تسبیح یا رزاق یا مالک کی تسبیح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے دن جو بھی دکھیاری ماں بہن، جو بھائی بزرگ آج کی یہ تسبیح کر لے گا، اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ خوشحالیاں اور برکتیں اس کی زندگی، اس کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والو، جمعرات کا دن اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی مقرب اور بہت ہی خاص دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کی سبب اور وجہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس دن تمام لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اعمال کے بقدر بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ والو، آج جمعرات کا دن اتنا خاص دن ہے کہ آج اگر کوئی اپنی من پسند تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کریم کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں، فرشتے اس کے ہر کام میں اس کے معین مددگار بن جائیں، ہر مشکل سے اسے آسانی مل جائے، ہر مشکل سے اسے راستہ مل جائے، ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور ایسی زندگی کا آغاز کر لے جس زندگی کے اندر اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی زندگی کا وہ آغاز کر لے جس زندگی کے اندر اس کی ہر چاہت، ہر خواہش، ہر ضرورت اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے پورا کر لے، تو آج جمعرات کا دن سارے کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے پر کر لے، یا رزاق یا مالک کا وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آج تک جس نے بھی جس مقصد کے لیے کیا ہے، رب کریم کی ذات نے اسے کامیاب کر دیا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفہ شروع کرتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، رینٹ کے گھر پر رہ رہا ہے، وہ وظیفہ کر لے۔ اگر کوئی اپنی شادی چاہتا ہے، والدین بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کے لیے جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا، وہ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر کوئی کاروبار میں پریشانیوں کا شکار ہے، کاروبار میں اسے نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، وہ کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، تمام رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ کر لے۔ اگر کوئی آدمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی ہے، اور لوگ بے اولادی کا طعنہ دے دے کر اس انسان کو ختم کر چکے ہیں، اگر وہ رب کے خزانہ سے اولاد لینا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کر لے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے فرما برداری کی نیت کر کے یہ وظیفہ کر لے۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورتیں ہیں، تو یہ وظیفہ کر لے، اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کر لے۔ الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ نے ذہن میں لے کر بیٹھ جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے۔ دروشی پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یا رزاق کا وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا ہے، رب کریم کی ذات نے گھر بیٹھے بٹھائے مالا مال کر دیا ہے۔ یا رزاق کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو رزق دینے والے، تمام انسانوں کو، تمام ذی روح کو رزق دینے والے، اور ان کی ضرورت کے مطابق رزق دینے والے، عطا کرنے والے اللہ۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے یا رزاق کا ورد کرتا ہے
تو رزق کا مطلب صرف کھانا پینا پیسے ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے سب رزق میں آتا ہے۔ تو رب کریم کی ذات خوش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی ضرورت پوری کرنے والا ہوں، اس نے مجھے پکارا ہے، لہذا اس کی ضرورت کو پورا کر دے رہے۔ تو آپ نے یا رزاقو کے وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوراً دوسرا وظیفہ یا مالکو کا وظیفہ ہے۔ یا مالکو کا وظیفہ اس لیے کرنا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ جیسے ایک غلام ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں اپنی فقیری کا، اپنی غلامی کا اعتراف کرتا ہے، پھر بادشاہ اپنی شان اس فقیر پر اپنی عطا، اپنا فضل کرتا ہے۔ فقیر منگتا بن کر جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں، جھولیاں بھر بھر کر خزانوں کی لاتا ہے۔ یا مالکو کی تسبیح کرنے والا رب کریم کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اپنی فقیری تنگ دستی کا اظہار کرتا ہے، تو رب کریم پھر اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، اس کی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں، اس کی ہر حاجت، ہر ضرورت غیب کے خزانہ سے پوری کر دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یا مالکو کے وظیفے کو بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا، جسے دولت کی تسبیح کہا جاتا ہے، رزق کی تسبیح کہا جاتا ہے، رب کریم کے غیب کے خزانوں کو لوٹنے کی تسبیح کہا جاتا ہے، تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جو ہر طرح کے غم اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ ادھر سے وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، ادھر سے آپ کی حاجت مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، آپ نے 9 بار پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 9 بار ہو جائے پھر ایک دفعہ آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، لیکن اب اس وظیفے کو پر اثر بنانے کے لیے ایک کام شرط ہے، وہ توبہ ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہر گناہ، ہر نافرمانی، ہر اللہ کے جو حکم عدولی کی اس پر توبہ کرنی ہے، اور زبان سے اور دل سے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ آج تک تیری نافرمانی کرتی رہی، آج تک تیرے حکموں کو پورا کرنے میں کوتاہی ہوتی رہی، یا اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ تیرے حکموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بندوں کے جو حقوق دبائے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کا ارادہ عزم کرے۔ جیسے ہی توبہ کر لی، اب آپ کا وظیفہ بڑا پاورفل بن چکا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کی برکت سے دنیا جہاں کی جو ضرورت، جو حاجت آپ کا مقصد ہے، فوراً آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یا رزاقو یا مالکو اتنے زبردست اللہ کے صفاتی نام ہیں، آج تک اس کے پڑھنے والے کو محروم ہوتے نہیں دیکھا بلکہ کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی ہے، اب رب کریم کے حضور ہاتھ بلند کر لینے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ رب کے حضور رو رو کر مانگنا ہے۔ جمعرات کا دن ہے، اب میرے آپ کے جب اعمال پیش ہوں تو ہمارا یہ وظیفہ ایڈ ہو چکا ہو تو انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔